السلام علیکم. یہ ہم نے آپ کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اس کو سافٹ ویئر اوپن کر دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم نے بنایا ہے. تو سافٹ ویئر پہلے آپ کو ویلکم کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے ایک ڈیش بورڈ جس میں آپ دیکھیں گے ٹوٹل اسٹون را مٹیریل کتنا تھا آپ کے پاس, ٹوٹل کٹنگ ایکسپینس آپ کا کتنا آیا. ٹھیک ہے, یہ سب ایک ڈیمو انٹریز ہیں جن میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ کیا چیز کس حساب سے ہوئی ہے. فنش گڈس آپ کو بتائے گا سافٹ ویئر. ٹوٹل سیلز ہماری کتنی تھی. ٹھیک ہے, نیٹ پروفٹ ہمارا کتنا تھا, گراس پروفٹ کتنا تھا, ایکسپینس ہمارا کتنے ہیں, اس میں ٹوٹل سیل اماؤنٹ ہماری کتنی ہے. ریسنٹ ٹرانزیکشن ان میں جیسے ڈیٹ آ جاتی ہیں, ٹائپ آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ڈسکرپشنس, اماؤنٹ. آپ کو ڈیٹیل دیکھنے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیش بورڈ میں ہی آپ کو دکھا دے گا کہ لاسٹ ٹائم ٹرانزیکشن آپ نے کون سی کی تھی, وہ آپ کو دکھا دے گا. پروسیس فلو آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح سے یہ آپ نے فائنل کرنا ہے. جیسے یہ دیکھیں, آپ کے پاس را مٹیریل آتا ہے, پھر فنش گڈس آپ کرتے ہیں, پھر اسٹاک, یہ چیزیں یہ آپ کو ایک یعنی کہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مین آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے, ڈیش بورڈ. پھر آ جاتے ہیں اسٹون پہ. اسٹون پہ آنے کے بعد آپ کے پاس کیٹیگری وائز چیزیں آ جاتی ہیں. ڈیٹ آ جائے گی, اسٹون نیم یعنی کہ وائٹ اسٹون کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں. ٹائپ ماربل تھا, وہ سپلائر کا نیم نعمان ہے. اس کی جو پتھر کی جو چوڑائی ہے وہ کتنی ہے, اس کا ویٹ آپ کو آنا پڑے گا. اس کے بعد پھر اس کا ٹوٹل کوسٹ آپ کو بتانی پڑے گی. اس میں کٹنگ ایکسپینس اس میں کتنا آیا. اسی طرح جیسے اب یہ تو ایک ایگزامپل ہے, میں نے آپ کو ویو پے کر کے دکھا دیے کہ اس طرح سے یہ آپ کے پاس شو ہوگا. جب میں اس کو کوئی ٹرانزیکشن میں ایک سے ڈیمو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے, جب میں ایڈ پہ کلک کیا تو میرے پاس ایک ونڈو اوپن ہوئی جس میں ہمارے پاس ڈیٹ آ جاتی ہے, اسٹون نیم. ٹھیک ہے, جیسے اس کا نام کوئی بھی رکھ دیں. ٹھیک ہے, وائٹ اسٹون ہو گیا, بلیک اسٹون ہو گیا, جو آپ کے جو ہے فیکٹری میں اس پتھر کو جس نام سے اس کو کیا جاتا ہے تو اس کا ریفرنس آپ لکھیں گے کہ کس طرح سے بلیک تو اس کے بعد اسٹون ٹائپ کس طرح سے ہوتا ہے, ماربل ہے یا کس ٹائپ میں ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو ماربل کر دیتے ہیں. اس کے بعد سپلائر کا جو سورس ہے, یعنی کہ کس سپلائر کے تھرو یہ آپ کو ریسیو ہوئے, تو وہ بتانا چاہیں تو ٹھیک, نہیں تو کوئی اس کو چھوڑ دیں. اس کا ویٹ اس کا جو ہے ویٹ آ جاتا ہے, اس میں بتانا ہے آپ نے تو کتنے یہ یعنی کہ کے جی کے حساب سے ہے یا ٹن کے حساب سے ہے. تو 2 ٹن یا 3 ٹن, 3 ٹن ہم لکھ دیتے ہیں بھائی. 3 ٹن کے حساب سے ہم یونٹ, وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یونٹ, ٹن یا کے جی, تو آپ نے ٹن ہی سلیکٹ کرنا ہے. ریٹ آپ نے اس میں آپ کا ریٹ اختیاری ہے, مطلب لگائیں یا نہ لگائیں اس میں آپ کی مرضی ہے. تو اس میں ایگزامپل کے لیے میں 100 میں لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد میرا خرچہ کتنا آ رہا ہے وہ میں بتانا چاہوں تو اس میں لکھ سکتا ہوں, نہیں تو اس میں جو ہے میں اس کو بلینک کر دیتا ہوں. اس کے اوپر میرا خرچہ 20 آیا ایگزامپل.
اس کے بعد آپ کے نیچے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے جس میں لکھا آ رہا ہے کہ ایکسپینس وغیرہ جو ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپینس وغیرہ جیسے ایڈ ایکسپینس پہ کلک کرتا ہوں. یہاں کیٹیگری بھی بن جاتی ہے جیسے لیبر، الیکٹریسٹی، ڈیزل، مشین، وہ جو ہے مشین ایکسپینس، مختلف ایکسپینس اس میں آپ دیکھیں. آپ کے اگر اس میں میچ ہوتا ہے تو اس میں کلک کر دیں. جیسے میرا ڈیزل کا ایکسپینس آ رہا ہے، اس کو اگر آپ تفصیل بتانا چاہیں کہ کہاں سے پٹرول لیا، کیا ڈیٹیل ہے، تو لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھیں، چھوڑ دیں. اماؤنٹ اس میں لکھیں جیسے ہمارے پاس 100. ایڈ ایکسپینس پہ مزید ایکسپینس خرچے بڑھاتے جائیں گے، اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے. اس میں اگر آپ کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں تو ایکس وائی زیڈ میں لکھ لیتا ہوں. ایکس وائی زیڈ آپ اپنی مرضی سے لکھیں گے. ڈسکرپشن لکھنا چاہیں یہاں پر میرے پاس یہی ڈیٹیل یعنی کہ ایگزامپل ایکس وائی زیڈ اور 20 میں اس میں لکھ دیتا ہوں. پھر اس کے آپ اس کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو کر دیں. سیو اسٹون پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ 14 اگست کو ہم نے بلیک اسٹون یعنی کہ اسٹون کا نیم آ جاتا ہے، ٹائپ آ جاتی ہے ماربل کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ جسٹ ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. سپلائر کا نیم آپ لکھنا چاہیں یعنی کہ ایڈٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کے پاس ڈیٹیل آ گئی ہے کہ یہ آپ نے یہ چیزیں یہ خرچے کیے تھے. ڈیزل کیا تھا، ابھی ایکس وائی زیڈ کوئی اور کوسٹنگ آپ کی آئی تھی، آپ کے پاس یہ ڈیٹیل آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو کلوز کر دیں. یہاں پر آپ اس میں جیسے ہے اب دیکھیں، اب مثال کے طور پہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وائٹ اسٹون. وائٹ میں ڈبلیو لکھ رہا ہوں تو وائٹ اسٹون کے نام کے فلٹر لگ جاتا ہے. اگر میں بی لکھتا ہوں بلیک اسٹون کی یہ ڈیٹیل آپ کے پاس آ جاتی ہے. دیکھیں یہ ڈیٹیل آ گئی، فلٹر لگ جاتا ہے اس میں. آل ٹائم کا دیکھنا چاہیں آل ٹائم، 2 ڈے کا دیکھنا چاہیں، اسی طرح سال کا، مہینے کا، اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. فنیشنگ گڈس پہ آ جائیں. فنیشنگ گڈس میں بھی آپ ایڈ پروڈکشن پہ کلک کریں گے. ڈیٹ پہ جائیں گے. ڈیٹ پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر جیسے اب میرے پاس ماربل آ رہا ہے، اسٹون ٹائپ ہم نے لکھنا ہے ایکس وائی زی. یہ ہماری ڈیٹیل آ جائے گی. سائز ڈیزائن اب بتانا چاہیں تو بتا دیں، اختیاری ہے. اسکیئر فٹ کتنے اسکیئر فٹ ہے، 1 اسکیئر فٹ میں ڈال دیتے ہیں ہم اس کو. کٹنگ پروڈکشن ریفرنس اس میں ڈالنا چاہیں ڈال دیں. ٹھیک ہے، جیسے جو بھی آپ کا سسٹم ہو. یہاں پر یہ نہیں کہ یہ چھوڑنا ہے، نہیں، آپ اس میں فل کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے حساب سے کریں گے. تو یہاں پر نوٹ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، نہیں تو اس کو بلینک رہنے دیں. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی. سائز ڈیزائن اگر لکھا ہوگا تو یہاں آ جائے گا، ریفرنس لکھا ہوگا تو یہاں آ جائے گا. بیسک چیز ہی میں بتانا چاہ رہا تھا. پھر اس کا اسٹاک آ جائے گا. اسٹاک میں آپ کو بتائیں گے کہ بھئی ٹوٹل ہمارے پاس اسٹاک کتنے ہیں، سولڈ کتنے ہوئے، کرنٹ اسٹاک ہمارے پاس کتنا ہے اب اس ٹائم. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیلز آ جاتی ہیں. سیل میں آپ اس میں جو ہے جو سیل آپ کریں گے، دیکھیں ڈیٹ آ جاتی ہے، کسٹمر آ جاتا ہے، پروڈکٹ آ جاتی ہے، کوانٹٹی. اچھا، اس میں کوانٹٹی وغیرہ، پھر ریٹ آ جاتا ہے، نیٹ اماؤنٹ ریسیو وغیرہ. اس کا آپ یہاں سے ویو کرنا چاہیں یہاں سے ویو کریں گے، دیکھ لیں گے اس کا کیا ہے. اس کے بعد پرنٹ کرنا چاہیں اس کا پرنٹ آ جائے گا. اس میں آلریڈی ہم نے ایک پرنٹ کر بھی دیا تھا. یہ ہم نے ایک ٹیسٹ ہم نے اس میں کیا ہے تو یہ دیکھ لیں. اب کمپنی کا لوگو آ جائے گا، کمپنی کا نام. اس کے بعد اس میں ڈیٹیل آئے گی کہ ورکنگ کسٹمر ہے، انوائس آ جائے گی.
پہ جتنے جو آپ نے جو ہے سیل کی ہوں گی ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. یہ چیزیں آپ کی انوائس بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے اپنے سافٹ ویئر میں. دیکھیں یہاں پہ آپ انوائس پرنٹ کریں گے تو یہ پرنٹر اٹیچ ہوگا تو یہ آپ کی پیج آپ کو پرنٹ ہو جائے گا. کینسل کر دیں اس کو کلوز کر دیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایڈ کیسے کرنا ہے. تو ہم نے ایڈ سیل پہ کلک کیا ہے. اس کے بعد پھر ڈیٹ ڈالیں گے, کسٹمر کا نیم ڈالیں گے, کوانٹٹی ڈالیں گے اسکوائر فٹ کے حساب سے. سیل ریٹ آ جائے گا. جیسے میں نے پیچھے آپ کو میں نے ایک ڈیمو دی ہے جس میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ ہے. جسٹ یہ دیکھیں یہ چیز ہوگی ڈسکاؤنٹ وغیرہ آپریشنل یا یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر لیجر آ جاتے ہیں. لیجر آنے کے بعد اس میں دیکھیں گے ڈیٹ ڈسکرپشن ڈیبٹ کریڈٹ, یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے ڈیبٹ کا مطلب ہے کہ اماؤنٹ آئی, پیسہ آیا. کریڈٹ کا مطلب پیسہ گیا. ٹھیک ہے. اس کا بیلنس اس میں مائنس میں دکھا رہا ہے. اس کا مطلب کہ بھئی آپ نے پیسہ دینا ہے, یعنی کہ ابھی جو ہے لیول جو ہے ادھار پہ. تو اس میں ہم ایڈ پہ کلک کرتے ہیں. کلک کرنے کے بعد ہم اس کو اگر ڈیبٹ کرنا چاہیں ڈیبٹ کر دیں گے, اگر اس کو ریسیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. پیمنٹ میں ایک ریسیو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ڈیٹ آ گئی, اماؤنٹ آ گئی 700 آ گئی. اس کے بعد پیمنٹ ریسیو. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ لکھ دی, مطلب ڈسکرپشن ہم کچھ جو ہے اب اس میں کسٹمر کا نیم نہیں ڈالا تھا. کسٹمر کا نیم ہم ڈال دیتے ہیں. سیو اینڈ انٹر کرتے ہیں. اس میں دیکھیں یہ اب ہمارے پاس بتائے گا کہ اس میں کیا لیجر بن گیا. علی کے نام کا الگ لیجر بنے گا, ہر کسی کے نام کا الگ لیجر بنے گا. اس میں دیکھیں یہ چیز آ جائے گی. یہ چیز پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ پہ آئیں گے. پروفٹ اینڈ لاس میں دیکھیں یہاں پر ٹو ڈے کے حساب سے ہوگا, پھر ویک کے حساب سے, منتھ کے حساب سے پروفٹ وغیرہ آپ کو شو کرے گا. پھر سیٹنگ ٹائپ میں جائیں گے. یہاں پھر کمپنی کا لوگو, تو ادھر کمپنی کی ڈیٹیل آ جاتی ہے, ایڈریس آ جاتا ہے, ہر چیز آ جاتی ہے. انوائس پہ اگر آپ نے کوئی آپریشن کوئی اپنی ٹرمس کنڈیشن لکھنی ہو تو یہاں سے چینج کرنا چینج کر دیں گے. سیو کریں گے. پھر یہ چیز ہو جائے گی آپ کی کمپنی کا لوگو. آپ نے اپلوڈ امیج لوگو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنا لوگو سلیکٹ کریں گے تو اور اوپن کریں گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اس میں بیک اپ اینڈ ریسٹور کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا بیک اپ کرنا چاہیں تو اس میں ایکسپورٹ بیک اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا بیک اپ ہو جائے گا, یعنی کہ آپ اس کو بیک اپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس کا اوور ویو تھا. یہ شارٹ ہم نے سافٹ ویئر بنایا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. آپ اس کو سمجھیں اور اگر کوئی مشکل ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کی اس میں رہنمائی کریں گے. شکریہ.